السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ سب کی معصوم سے رائٹر ارشاد۔ آج ہم قانون قدرت ناول کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے، جسے تحریر کیا ہے بری خان نے۔ آئے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میٹنگ ہال میں تمام ورکرز موجود تھے۔ احد خان زادہ عائشہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جس سے عائشہ کو اس خوبرو شخص پر رحم آیا، اس کے پاگل پن کی وجہ سے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے لیے ارمان خانزادہ کی بات کی طرف متوجہ ہوئی۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو اپنے بھائی احد خانزادہ سے متعارف کرواتا ہوں، ارمان خانزادہ نے کہا، کہتے ہی وقفہ دیا۔ اب یہ اپنے بھائی کے نام کمپنی کر رہے ہوں گے، بیچارہ پاگل جو ہے فیوچر سیکیور کر رہے ہوں گے۔ عائشہ کو اس وقت احد خانزادہ قابل رحم لگا، جو کہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہماری کمپنی کے لیے بھی بہت کام کیا ہے۔ ارمان خانزادہ نے احد خانزادہ کی طرف سب کو متوجہ کرتے ہوئے بتایا۔ تو عائشہ نے حیرانگی سے سر اٹھا کر پہلے احد خانزادہ کی طرف دیکھا، پھر ولی حیدر کی طرف رخ موڑا، جو کہ عائشہ کو دیکھنے پر سر کھجا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کو جھوٹ اتنی جلدی پکڑا جائے گا، مگر وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سنڈے ہے اور آپ سب کا آف ہوتا ہے۔ آج کے دن آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ تھا، آپ سب کی محنت اور کوششوں کی بدولت ہماری کمپنی بے حد گرو کر رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کی محنت کو دیکھ کر آپ سب کی تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں سوچا گیا ہے۔ نیکسٹ منتھ جب سٹارٹ ہوگا تو آپ سب لوگوں کی تنخواہ میں اضافے کے ساتھ ملے گی۔ اس کے علاوہ ہماری کمپنی میں موجود تمام لیڈرز کے لیے ہم نے باقاعدہ گاڑیوں کا انتظام کیا ہے، تاکہ ہماری کسی بھی فیمیل ورکر کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے اب تک بہت ساتھ دیا ہے میرا ہماری کمپنی کا، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بھی اسی طرح کام کریں، تاکہ ہم اپنی کمپنی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اگر کسی کام میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی، تو وہ مجھ سے یا پھر سعد خانزادہ اور ولی حیدر سے ڈسکس کر سکتا ہے۔ ہم سب آپ کی پرابلمز کو سنیں گے اور ان کا حل تلاش کریں گے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ورکرز کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آئی ہوپ سو آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سب اگر کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ارمان خانزادہ نے بات کو ختم کرتے ہوئے سوال کیا۔ نو سر، سب نے بے وقت جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جا سکتے ہیں، اور فیمیل ورکرز کے لیے باہر گاڑی موجود ہے۔ آپ ڈرائیور کو اپنی ایڈریس سمجھا دیں، وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے۔ ارمان خانزادہ کہتے ہی کھڑا ہو گیا، تو اس کے پیچھے ہی سب ورکرز جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھابھی کوثر آپی کا فون آیا ہے، وہ پریگننٹ ہے، مجھے سن کر اتنی خوشی ہو رہی ہے ان کے لیے، طیبہ حیات نے اپنی بھابھی آریہ سے کہا۔ ہاں تو ہم کون سا جل رہے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے، آریہ نے جواب دیا۔ بھابھی میں کچھ دیر کے لیے چلی جاؤں کوثر آپی کے پاس پلیز؟ حیات نے آریہ کے رویے کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اس کو آریہ کے اس رویے کی عادت ہو چکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، جب دیکھو وہاں پائی جاتی ہو تم، جو تم نے دانش کے ساتھ چکر چلا رکھے ہیں نا، بخوبی واقف ہوں اس سے میں۔ آریہ نے غصے سے کہا۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بھابھی، سچ میں، میرا یقین کریں آپ۔ حیات نے اپنی صفائی پیش کی۔ تمہیں غلط صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتی ہوں میں تمہارے رنگ ڈھنگ۔ ایک تو مجھے ریحان کی سمجھ نہیں آتی، کیوں تمہیں لڑکوں کے ساتھ پڑھنے والے کالج میں داخلہ کروا دیا ہے؟ نام ڈبو گی تم کسی دن۔ آئے تمہارا بھائی تو بات کرتی ہوں اس سے میں، ذرا اس کو تو پتہ چلے تمہارے کارنامے کے بارے میں۔ میں ٹھیک سے ریحان، آریہ نے چلا کر کہا۔ نہیں بھابھی، بھائی کو کچھ نہیں کہیے گا، میں کروں گی بات دانش سے۔ اب آپ پلیز بھیا کو کچھ مت کہیے گا، حیات نے روتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو تم دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہو تم مجھے اس وقت، آریہ نے حیات سے کہا۔ تو حیات روتے ہوئے اندر چلی گئی اپنے کمرے کی طرف۔ السلام علیکم عائشہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ سلام کا جواب دیا۔
آج خیر تو ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اور آمنہ کدھر ہے؟ عائشہ نے سب کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے سوال پر سلمیٰ بیگم نے نظریں چرائی۔ عائشہ ان کو نظر چراتے دیکھ کر سمجھ گئی ضرور کوئی سنجیدہ بات ہوئی ہے گھر میں۔ اس نے عبداللہ صاحب کے برابر صوفے پر اپنی جگہ بنائی اور بیٹھ گئی۔ آمنہ کے معاملے میں اس کا خود کا دل کمزور تھا۔ آمنہ اس کی زندگی کی وہ روشنی تھی جس کو دیکھ کر وہ جیتی تھی۔ کیا ہوا ہے چھوٹے ابو؟ کچھ تو بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، عائشہ نے عبداللہ صاحب سے پوچھا۔ بیٹا آپ کی چھوٹی امی نے آج مجھے اور میری بیٹی کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ عبداللہ صاحب نے آج ہماری کی جگہ میری کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ کھل کر بتائیں، کیا بات ہوئی ہے؟ عائشہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہاری چھوٹی امی کی توقعات جو ہے نا وہ میری بچی کی عمر سے بہت بڑی ہیں، جنہیں پورا کرنا میری بچی کے بس سے باہر ہے، عبداللہ صاحب نے کہا۔ کیسی توقعات کی بات چھوٹے ابو؟ عائشہ نے استفسار کیا۔ ہماری بیگم صاحبہ نے میری بچی کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیا ہے کہ اس کا دم گھٹنے لگا ہے، اپنی ماں کے پیار بھرے دو بول کے لیے ترستی ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی دماغ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے۔ اس سو کالڈ میچیورٹی کے چکر میں یہ ہماری نسل خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ عبداللہ صاحب کے آخری الفاظ سلمیٰ بیگم کے دل پر کسی بھاری برچھی کی طرح لگے تھے۔ انہوں نے تڑپ کر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، مگر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اس عمل سے اپنی بچی کی ذہنی حالت خراب کر بیٹھی ہیں اور ان کی بیٹی، ان کے درمیان دوریاں حائل ہو جائیں گی۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ بات شرمندگی کا باعث بنتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی موجودگی میں بھی ان کی محبت کے لیے ترس جائے۔ چھوٹی امی، عائشہ نے صدمے سے سلمیٰ بیگم کو پکارا۔ سلمیٰ نے آنسوؤں سے تر اپنے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھایا اور ان کے آنسو دیکھ کر عبداللہ صاحب تڑپ گئے، مگر اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے صبر کا گھونٹ بھر گئے۔ آج سلمیٰ بیگم کو سمجھانا ضروری ہو گیا تھا۔ عائشہ سلمیٰ بیگم کے آنسوؤں کو دیکھتے ہی سلمیٰ بیگم کے پاس آئی، ان کو گلے سے لگا کر ان کے آنسو صاف کر کے کہا۔ چھوٹی امی، آمنہ بہت چھوٹی ہے، یہ میچیورٹی انسان کی آدھی سے زیادہ خوشیاں اور امیدیں کھا جاتی ہے۔ آپ اس طرح سے نہ کریں، عائشہ نے کہا، جس پر سلمیٰ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے۔ میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں اور اپنی بیٹی کو بھی منا لوں گی، سلمیٰ بیگم نے سب سے کہا۔ ارے معافی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ آمنہ کو دیکھ لیں، وہ بہت چھوٹی ہے، الماس بیگم نے کہا۔ البتہ عبداللہ صاحب ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ چلیں میں پہلے اپنی بیٹی کو منا لوں، ان کے بعد رات میں ان کے بابا کو بھی منا ہی لوں گی میں، سلمیٰ بیگم نے شرارت سے کہا اور آمنہ کے روم کی طرف چل دی تو سب کے لبوں پر ہنسی دوڑ گئی۔ آجاؤ بچوں، سب سے جلدی جلدی کھانا کھاؤ، عثمیٰ بیگم نے سب سے کہا۔ آ گئے ماما، بس سب نے کہتے ہی اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ یہ نوال اور کنزا نہیں آئی ابھی تک، عثمیٰ بیگم نے کہا۔ آ رہی ہیں، دونوں تیار ہو رہی ہیں، صفقہ بیگم نے کہا۔ اس وقت سب احسان صاحب کے پورشن میں لنچ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آ گئے دونوں، صفقہ بیگم نے کہا، ان کو آتا دیکھ کر کہا۔ دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، مگر کنزا تھوڑا بہت تیار ہوئی تھی۔ اس کو بن سنور کر رہنا اچھا لگتا تھا، ہمیشہ ہی خود کو پیاری لک دیتی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت حسین تھی، اوپر سے جب خود کو نکھارتی تو بہت ہی حسین لگتی تھی۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں اس کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں نوال نے سادہ بالوں کو باندھ کر جوڑے کی شکل دی ہوئی تھی۔ اس کو ہمیشہ سادگی میں رہنا پسند تھا، وہ لاپرواہی کی اعلیٰ مثال تھی۔ دونوں نے آ کر اپنی سیٹ سنبھالی۔ ارحم خانزادہ نے ایک نظر کنزا کو دیکھا اور اس نظر نے اس کو ڈھیر کر دیا، پر جیسے ہی اس کی نظر برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی، دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ اس کو کنزا کا نوال کے قریب رہنا بالکل پسند نہیں تھا، مگر وقت سے پہلے کہہ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مار سکتا تھا، اس کے لیے کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ آج خیر سے دیور جی بڑے خاموش سے ہیں، کوئی طنز طعنہ نہیں آیا؟ نوال نے احد کو دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ نوال، اس بات پر ولی حیدر جو کہ پانی پی رہا تھا، اس کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، پھولوں والی سے بیکار آج پریشان ہے ذرا۔ ہیں، یہ پھولوں والی سرکار کون ہے اور کیوں پریشان ہے؟ کنزا نے معصومیت سے کہا۔ کوئی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ احد خانزادہ نے کنزا کو پریشان دیکھا تو بات کو سنبھالا۔ یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے بیگم صاحبہ؟ احسان صاحب نے عثمیٰ بیگم سے پوچھا۔ خان سائیں، یہ مٹھائی فراز بھائی
کے گھر سے آئی ہے، ماشاءاللہ سے اپنا عاطف باپ بننے والا ہے۔ عظمیٰ بیگم نے جواب دیا، ماشاءاللہ سے پھر تو مٹھائی کھانی بنتی ہے۔ احسان صاحب نے کہتے ہی لڈو اٹھایا، ایسے کرتے تیسرا لڈو اٹھا لیا۔ خان سائیں آپ باپ نہیں بننے والے، عاطف بننے والا ہے، کم مٹھائی کھائیں۔ عظمیٰ بیگم نے احسان صاحب کو ٹوکتے ہوئے کہا، اب آپ بنا دیں، میں بھی بن جاؤں گا باپ۔ احسان صاحب نے کہا تو سب چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ البتہ عظمیٰ بیگم شرم سے سرخ پڑی، جو ان اولاد کے سامنے احسان صاحب باز نہیں آئے تھے۔ بڑے ابو کتنے رومانٹک ہیں نا، نوال نے کنزا سے دھیمی آواز میں کہا۔ بڑے ابو کا بیٹا بھی بہت رومانٹک ہے، کہو تو ثبوت دو، سعد خانزادہ نے نوال کو جواب دیا کہ نوال کی بولتی بند ہو گئی۔ چلیں آپ سب رات کو تیار رہیے گا فراز بھائی کے یہاں، جس پر سب نے ہاں میں صحیح لایا۔ آپ ہی یہ مٹھائی کدھر سے آئی ہے؟ ماہی نے مہرماں سے پوچھا۔ یہ خالہ کے گھر سے آئی ہے، آج جائیں گے وہاں، مہرماں نے کہا۔ واہ مزہ آئے گا، ویسے کیا کرنے جائیں گے؟ ماہی نے کہا، کوثر بھابھی ماما بننے والی ہے نا، اس کی مبارک دینے۔ آپ آ جاؤ، آرام کر لو، رات کو جائیں گے۔ پھر مہرماں نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، کہتے ہی ماہی چلی گئی۔ وہ کالے رنگ کے سوٹ میں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے، اپنے سر گھٹنوں میں دیے ہوئے رونے میں مصروف تھی۔ سلمیٰ بیگم کو بے انتہا ترس آیا، اس پر خود پر غصہ۔ میرا بخت بچہ سلمیٰ بیگم نے آمنہ کو مخاطب کیا۔ آمنہ نے اپنی نظریں اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا۔ سلمیٰ بیگم کو اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی ماما اتنے عرصے بعد اسے پیار سے مخاطب کر رہی تھی۔ وہ دونوں کی نظریں ملنے پر سلمیٰ بیگم کو دوہرا رنج ہوا۔ ان کی جان سے پیاری بیٹی روئی آنکھیں دیکھنا، ان سے اپنی بیٹی کی روئی آنکھیں دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جی ماما، آمنہ نے دھندلائی آنکھوں سے جواب دیا، اور پھر ایک دم کھڑی ہو کر ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ وہ لاکھ درجے ضدی، لاڈلی اور لاپرواہ سہی، مگر بڑوں کے اب سے ابھی اچھے سے واقف تھی۔ اس کے اس انداز سے سلمیٰ بیگم نے گلٹی معدوم کرائی۔ بیٹھیے ماما، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ آمنہ نے سلمیٰ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، میں تو اپنی بیٹی کو منانے آئی تھی، میری چھوٹی سی جان ناراض ہے نا اپنی ماما جان سے؟ ماما جان نے ہرٹ کیا ہے، بہت معاف کر دو مجھے، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ ماما ایسے سوری تو نہ کریں، اللہ پاک مجھے گناہ دے گا، آپ تو بہت بڑی ہیں، میری ماں ہیں، آمنہ نے پیار سے کہا۔ اتنی سی بڑی ہوں بس تم سے، سلمیٰ بیگم نے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو ملاتے ہوئے درمیان میں بچنے والے کنارے جتنا فاصلے کی طرف اشارہ کیا۔ سلمیٰ بیگم کی بات سن کر آمنہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ بھی سچ تھا، جہاں دونوں جاتے کوئی سی روح ان دونوں کے درمیان ماں بیٹی کے رشتے پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں جزا بہنوں کی مانند لگتی تھی۔ ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ سلمیٰ بیگم نے آمنہ کو سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ بس اتنی سی ہی ناراض ہوں۔ بدلے میں آمنہ سلمیٰ بیگم والا ہاتھ کا سین بنا کر تو اب کی بار سلمیٰ بیگم کھلکھلا دی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آمنہ ابھی اور لاڈ اٹھوانا چاہتی ہے سلمیٰ بیگم سے۔ میرا بیٹا مان جائے گی نا؟ سلمیٰ بیگم نے کہتے ہی آمنہ کو اپنی گود میں بٹھایا۔ ماما اب میں بڑی ہو گئی ہوں، آمنہ نے گود میں بیٹھنے پر احتجاج کیا۔ میرے لیے تو میرا بچہ ہی ہونا، اب بس اپنی ماما کو معاف کر دے، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ ماما میں آپ سے ناراض ہوں، آپ تو سیریسلی سہیلی ہیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ کو بہت اچھی بیٹی بن کر دکھاؤں گی، بس مجھے سپورٹ کیا کریں، آمنہ نے سلمیٰ بیگم کو حق کرتے ہوئے کہا۔ تم میری اچھی بیٹی ہو آمنہ، مجھے تم پر فخر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میری دعائیں بھی، سلمیٰ بیگم نے آمنہ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، آمنہ نے جواباً کہا، اور دونوں ماں بیٹی بہت عرصے بعد پہلے کی طرح باتیں کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ اولاد اور ماں کے بیچ فاصلے نسل کے خاتمے کی وجہ بنتے ہیں۔ آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے پر غور و فکر کیا جائے تو ہر قسم کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ کنزا اور نوال نے ٹشو کے پرپل کلر کے فراک پہنے ہوئے تھے، جس پر بلیک کلر کا نفیس کام کیا گیا تھا، اور ان دونوں کی رنگت اور اس رنگ میں خوب کھل رہی تھی۔ وہ دونوں خوبصورتی کی اعلیٰ مثال لگ رہی تھیں۔ آج تو نوال نے بھی اپنی سستی اور لاپرواہی کو سائڈ پر رکھ کر تیاری کی تھی، اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیٹا یہ تمہاری کوثر بھابھی کی کال ہے، کوثر بات کرنا چاہتی ہے تم لوگوں سے، سلمیٰ بیگم
عظمیٰ بیگم نے کنزا کو فون پکڑاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ کنزا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ کوثر نے جواب دیا۔ میں ٹھیک بھابھی، آپ سنائیں؟ کنزا نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں گڑیا، مجھے آپ سے اور نوال سے کچھ کام تھا۔ کوثر نے کہا۔ جی بھابھی حکم کریں، کیا کام ہے؟ کنزا نے کہتے ہی موبائل اسپیکر پر لگایا۔ آپ جو ہے نا ذرا جلدی آ جاؤ، آج محرمہ اپنے نکاح کے بعد پہلی دفعہ آ رہی ہے تو اس کے استقبال کے لیے تھوڑی سی ہیلپ کروا لو میرے ساتھ۔ دوسری طرف موجود کوثر نے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، ہم ویسے بھی تیار ہو گئے ہیں، آ رہے ہیں ہم بس ابھی، نوال نے جواب دیا اور اللہ حافظ بول کر کال کٹ کر دی اور اپنی تیاری کی فائنل لک کو دیکھا باہر کی طرف چلی گئی۔ سب سے پہلے عظمیٰ بیگم کو ان کا موبائل فون پکڑایا اور ان کو اپنے جانے کا انفارم کیا۔ ہے اللہ جی، حیات کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ آ جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں بس تمہارے پیچھے، عظمیٰ بیگم نے کہا۔ ارے وہاں، آج تو میری بات آگ میں پٹرول چھڑکنے والی کی مثال کی طرح ثابت ہو گئی۔ بھابھی صاحبہ، غضب کی تیاری ہو گئی ہے، احاطہ نے نوال کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ حسن تو سادگی میں ہے، نوال نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو جا کر منہ دھو لو، سارا حسن باہر نکل آئے گا، احاطہ نے ہنستے ہوئے کہا اور کنزا کی جانب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا۔ جانو بہت حسین لگ رہی ہو، آپ کا حسن ہمارے لیے باعث نعمت ہے، احد خانزادہ نے ٹھڑک پن سے کہا۔ اور ٹھڑکی بے شرم ڈاکٹر، لڑکی کا حسن اس کے بھائیوں کے لیے نہیں، اس کے شوہر کے لیے باعث نعمت ہوتا ہے۔ ولی حیدر نے آتے ہی احد خانزادہ کی ٹانگ کھینچی۔ بھائیو، کنزا نے احد خانزادہ سے پھول لیتے ہوئے سعد خانزادہ کو پکارا۔ جی بھیا کی جان، بھائیوں کی ساری محبت تھی، اپنی جان پر قربان، سعد خانزادہ نے کنزا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بھائیو دیکھیں احد بھائی کو کیسے پھول دیتے ہیں، مجھے جیسے محبوبہ ہوں میں ان کی، محبوب بہن تو ہو میری، تم چندہ اور پھول بھی لے لیتی ہو چاہے جو محبوبہ نہیں ہوں، احد خانزادہ نے کہا۔ واحد میں ہی لیتی ہوں، کیا مطلب؟ اب گھر کے باہر کی لڑکیاں پھول نہیں دیتی تو گھر کی بھی نہ لیں، کنزا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ اس نے احد خانزادہ کو بھرے گھر میں شرمندہ کروا دیا تھا۔ بڑی نوازش ہے آپ کی، آپ لے لیتی ہیں، آپ کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے، احد نے شرارت سے کہا۔ بھولنا بھی مت میری گڑیا کے احسانات کو، سعد خانزادہ نے کنزا کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نوال ان دونوں بہن بھائیوں کے پیار پر نثار ہوئی تھی، اسے سعد خانزادہ پر فخر محسوس ہوا۔ اوکے، احد نے کہتے ہی دوسری طرف سے کنزا کو اپنے ساتھ لگایا۔ بیٹا آپ دونوں گئے نہیں ابھی تک، چلو آؤ ایک ساتھ ہی چلتے ہیں سب، عظمیٰ بیگم نے کہا اور گیٹ کو عبور کر گئے۔ دو گھر چھوڑ کر تیسرا گھر فراز صاحب کا تھا، اس کے اندر داخل ہو گئے سلمان اور مبارکباد دینے لگے۔ بعد سب لانچ میں بیٹھ گئے، ملازمہ نے لوازمات پیش کیے، سب کو نوال اور کنزا کے ساتھ محرمہ کے ویلکم کے لیے تیاریاں کرنے لگے ہیں، کیونکہ ارمان خانزادہ ان کو لینے کے لیے جا چکا تھا، وہ کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ بیٹا ارمان کب سے آیا بیٹھا ہے، اب آپ بھی آ جاؤ باہر، زہرا بیگم نے محرمہ سے کہا۔ آ گئی ماما، میں تو بس ماہی تیار ہو رہی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ارمان خانزادہ کے پاس آئیں۔ السلام علیکم بھیا، محرمہ نے اپنے سر ارمان خانزادہ کے آگے کیا۔ وعلیکم السلام بھیا کی جان، ارمان خانزادہ نے محرمہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماہی نہیں آئی ابھی تک؟ ارمان خانزادہ نے پوچھا۔ نہیں بھیا، وہ تیار ہو رہی ہے ابھی، میں بھی ماما کے روم سے شوز لینے جا رہی ہوں اپنی، اور تب تک ماہی بھی آ جائے گی، محرمہ نے کہا۔ بیٹا جب تک اس سے کوئی باہر نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گی، زہرا بیگم نے کہا۔ میں لے آتا ہوں اس کو باہر، آپ جاؤ شوز پہن کر آؤ، ارمان خانزادہ نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ لے آؤ، میں گفٹ نکال کر لے آؤں باہر جو دینے ہیں، زہرا بیگم نے کہا۔ تو ارمان ماہی کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ماہی وائٹ کلر کے ڈریس میں دوپٹے سے بے نیاز اپنے جوتے کے اسٹریپس بند کرنے میں الجھی ہوئی تھی۔ دروازے کی طرف بیک ہونے کی وجہ سے آنے والے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سمجھا کہ محرمہ ہوگی، ارمان خانزادہ کو اس کے اس حلیے پر بہت غصہ آیا، مگر اس کا اگلا جملہ سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یار محرمہ، آپ بھی یہ اسٹریپس تو بند کر دیں جوتوں کے، اللہ پاک ایک اچھا شوہر ہی دے دے جو میرے جوتوں کے اسٹریپس تو بند کر دے، یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ ہی سے کروا لیتی بند، پر شوہر چاہیے بھی تو کس کے لیے، جوتے پہنانے کے لیے۔ ارمان خانزادہ اس کی خواہش پر اشش کر اٹھا۔ بند کر بھی دیں آپ ہی،
پکے والا پرومس میرا شوہر مل جائے گا تب اس کا بچہ بن جاؤں گی، آپ سے نہیں کرواؤں گی۔ ماہی ارمان خانزادہ کو مہرمہ سمجھ کر بولے جا رہی تھی۔ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ پیچھے ارمان خانزادہ ٹھہرا ہے تو کبھی یہ بولنے کی حماقت نہیں کرتی، پر وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ارمان خانزادہ اس کے سامنے آیا تو ماہی ایک دم کھڑی ہو گئی، اپنے بولے جانے والے الفاظوں کے خوف سے۔ بیٹھو، میں بند کر دیتا ہوں، ارمان خانزادہ نے اس چھلی کے حسن سے نظریں چراتے ہوئے کہا، جو دوپٹے سے بے نیاز اس کے سامنے ہونک بنے ٹھہری تھی۔ کوئی اور ہوتا تو ماہی یقین کر لیتی، پر سامنے اس سے صدا کا خار کھانے والا ارمان خانزادہ تھا، جو نہ صرف اس سے پیار سے بات کر رہا تھا بلکہ جوتوں کے اسٹریپس باندھنے کا کہہ رہا تھا۔ بیٹھ بھی جاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں، ارمان خانزادہ نے کہتے ہی اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور اس کے جوتوں کے اسٹریپس کو بند کر دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہو کر کہا، شوہر اسٹریپس بھی بند کر دے گا، پہلے زمین سے تو اگ جاؤ، چلو دوپٹہ پہنو۔ ارمان خانزادہ نے اس کے سر پر دوپٹہ پہناتے ہوئے کہا اور ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ لاؤنج میں آتے ہی ماہی کا ہاتھ چھوڑا۔ ماہی کو مزید خفت کا احساس ہوا۔ ہو گئے سب تیار، چلے، ارمان خانزادہ نے زہرا بیگم سے پوچھا۔ ان کے حامی بھرنے پر سب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مہرمہ فرنٹ سیٹ پر ارمان خانزادہ کے ساتھ بیٹھی، جبکہ زہرا بیگم اور ماہی پیچھے بیٹھے تو ارمان خانزادہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بھیا، گاڑی تھوڑی دیر کے لیے بیکری پر روکیے گا، مجھے وہاں سے کیک اور پیسٹریز لینی ہے، مہرمہ نے کہا۔ اوکے بھائی کی جان، لے لیتا ہوں میں، ارمان خانزادہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا، اور بیکری سے کیک، مٹھائی اور پیسٹریز ربن لے کر فراز ہاؤس روانہ ہو گئے۔ سب مہرمہ کے ویلکم کی تیاری کرنے میں مصروف تھے۔ ویسے نوال، آپ لوگ اپنے جیسی ملتی جلتی کسی چڑیل کو مس تو نہیں کر رہے؟ دانش خانزادہ نے حیات کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ شکر، کسی نے تو لائبہ کو یاد کیا۔ ہم تو کر ہی رہے ہیں، آپ اپنے دل کی بتائیں بھائی صاحب، نوال نے دانش کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ مس تو میں تو نہیں کر رہا، اچھا لگ رہا ہے، ایک چڑیل تو چلو کم ہوئی، دانش خانزادہ نے کہا۔ آپ کب سے ہمیں چڑیل بلائے جا رہے ہیں بھائی، آپ کو خیر تو ہے، کنزا نے دانش خانزادہ سے کہا۔ اوئے 2 نمبر پروفیسر، میری بہن اور بھابھی کو چڑیل نہیں ہے، اور اپنے الفاظ واپس لے، احد خانزادہ نے دانش سے کہا۔ معذرت سرکار، آئندہ یہ نہیں ہوگا، دانش خانزادہ نے کہا۔ چلو آؤ، سب مل کر پلیٹس لے کر لاؤنج کے دروازے پر ٹھہرتے ہیں، جیسے ہی مہرمہ اندر آئے گی پھولوں کی برسات کریں گے اس پر، کنزا نے کہا۔ میثم کا دل مزید بے قرار ہوا۔ مہرمہ کو دیکھنے کے لیے اسے اپنی فیملی کا، اس کی بیوی کو اتنا عزت دیے جانا بہت پسند آیا۔ جیسے ہی گاڑی کا ہارن بجا، احد، سعد، دانش، عاطف ایک سائیڈ پر پھولوں کی پلیٹس لے کر کھڑے ہو گئے، جبکہ دوسری طرف کوثر، نوال اور کنزا کھڑے ہو گئے۔ جو ہی دروازہ کھلا اور مہرمہ داخل ہونے لگی تو سب بلند آواز میں ویلکم ٹو یور ہوم کہہ کر پھول برسائے اس پر۔ مہرمہ خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ سب باری باری ملے اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ زہرا بیگم نے گفٹ دیے، کوثر کو باقی کا سامان، مہرمہ کنزا اور نوال کے ساتھ کچن میں رکھ گئی۔ دانش خانزادہ نے ٹیبل پر کیک لا کر رکھا، جو کہ کوثر نے مہرمہ کے لیے تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے مہرمہ نے اس کیک کو کاٹا اور سب کو کھلا دیا، حیات کے بغیر۔ اس کے بعد مہرمہ نے کوثر اور عاطف کو پیرٹس ربن پہنائی اور ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور سب کو کھلا دیا۔ مہرمہ اور کوثر اس اقدام نے دونوں فیملیز کو مزید قریب کیا۔ دونوں فیملی اس کی ایک دوسرے کے لیے محبت دیکھ کر وہاں کا ماحول کو پر رونق بن گیا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب خواتین نے مل کر کھانا لگایا۔ میز پر بہت اچھے ماحول میں بیٹھ کر سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سارے لڑکے اوپر چھت پر چلے گئے، سوائے ارمان اور میثم خانزادہ کے۔ چھت پر آتے ہی لڑکوں نے احد خانزادہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہاں، اب بتا ٹھرکی ڈاکٹر، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کیوں اتنا اداس اور خاموش ہے تو؟ دانش نے سوال کیا۔ نہ چھیڑو ہمیں، پھولوں والی سرکار ستائی ہوئی ہے اس کی، ایک لڑکی کے ہاتھوں بڑی بے عزتی ہوئی ہے، ولی حیدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیا، کون پھولوں والی سرکار اور کس کی بے عزتی ہوئی ہے؟ سعد خانزادہ نے پوچھا۔ یہ اپنی ٹھرکی ڈاکٹر روز گھر سے پھول لے کر نکلتا ہے کہ شاید کوئی اسے اس کے دل کو بھا جائے تو یہ اس کو پرپوز کر دے، پر بھلا کنزا
کا اس دن اس سے ناراض ہو کر وہ پھول لے گئی، ورنہ تو جس حسینہ کو اس نے پسند کیا ہے اسے دیتا تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی۔ ولی حیدر نے احد خانزادہ کا بھانڈا پھوڑا۔ ابے او گھمڑ بزنس مین، میری ہونے والی بیوی ہے تو ہماری ہڈی پسلی ایک ہی تو ہے، وہ میری پسلی سے ہی بنی ہے، احد خانزادے نے اپنے اصلی موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ وہ احد خانزادہ ہی کیا جو خاموش ہو جائے اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لے۔ خیال کرنا کہیں تمہاری پسلی سے بنی گئی تمہاری بیوی تمہاری پسلی ہی نہ توڑ دے، ولی حیدر نے کہا۔ نہیں توڑے گی، خود کو کون تکلیف دیتا ہے بھلا، احد خانزادہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ یہ تو گیا، ویسے وہ محترمہ ہے کون جس کو اللہ پاک نے آپ کو سدھارنے کے لیے بھیجا ہے، سعد خانزادہ نے پوچھا۔ بھائی ہمارے ہی آفس کی لڑکی ہے، ولی حیدر نے احد خانزادہ کے جواب دینے سے پہلے ہی کہا۔ ابے او میری ٹھڑکی بھائی، ارمان بھائی کو پتہ چلا نا تمہارا اور تمہاری ٹھڑک پن کا کچومر بنا دیں گے ہمارے آفس کی لڑکیوں کے بارے میں۔ یہ سن کر سعد نے احد کو وارن کیا۔ بھائی صرف لڑکی ہی نہیں، ارمان خانزادہ کی پرسنل سیکرٹری پر دل آیا ہے، جناب کا بہت برا پھنسا ہے یہ۔ ولی حیدر نے ایک بار پھر احد خانزادہ کے بولنے سے پہلے ہی بول دیا۔ جگر، اور ایک بار تو نے آفر کی تھی، آج میں کرتا ہوں، اگر اپنی ہڈی پسلی سلامت بچانی ہے تو چھوڑ لڑکی کو، مجھ سے ہی کر لے محبت، دانش نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اپنی تو سالی قسمت ہی خراب ہے، جب پھول لے کر نکلتا تھا تو کوئی پسند نہیں آتی تھی، اب پسند آئی تو پھول نہیں تھا، پر خیر ہے بیٹا، بھابھی تو تیری ہی وہی بنے گی، احد خانزادہ نے کہتے ہی اپنا منہ سعد خانزادہ کے سینے پر چھپایا۔ جاور پڑا، کیا حرکت ہے یہ، سعد خانزادہ نے اسے پرے دھکیلا، جس پہ سب نے کہکا لگایا۔ تمہارے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا ہے، دانش نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ولی حیدر ان سب کو آج کی احد خانزادہ والی واردات سنا رہا تھا، جو احد نے عائشہ کو پرپوز کرتے ہوئے بونگیاں ماری تھی، اور اپنی بونگیاں وہ خود بھی سن کے انجوائے کر رہا تھا، جسے عظیم کارنامہ انجام دیا ہو اس نے۔ جاری ہے۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور میری آواز کو اگنور کریے گا، مجھے پتہ ہے میری آواز بہت بری ہے، تو کیسی لگی آپ سب کو۔ بس مجھے ایک بات کا دکھ ہوا کہ نہ دانش اس کو لے کر آیا اور نہ کوثر نے جو ہے لائبہ حیات کو بلایا، مجھے بس اس بات کا دکھ ہو رہا ہے، خود ہی ساری سیلیبریشن کر لوں، تو چلو کوئی نہیں، اگلی ایپیسوڈ میں یہ سین بھی آ ہی جائے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا بائے۔